الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة هذه العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وينزع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. بحمد اللہ بفضل اللہ. آج ہماری اس تدریس کا پڑھائی کا یہ تیسرا دن ہے. اس سے پہلے آپ 2 دن سبق سماعت فرما چکے ہیں. پہلے دن آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کی گئی تھیں کہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، اور ختم نبوت کے دلائل کیا ہے. پھر دوسرے دن اس
اسی طرح آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کی گئیں کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف کیا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جھوٹ بولے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کی جھوٹی پیش گوئیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ آج آپ کے سامنے مزید 3 باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو معیار نبوت پر پرکھا جائے گا۔ دوسری بات، مرزا قادیانی کو معیار مسیحیت پر پرکھا جائے گا۔ تیسری بات، مرزا غلام قادیانی کو معیار مہدویت پر پرکھا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو آج جان لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ دین اسلام کا ایک اہم عقیدہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہے، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک ان کے اوپر طبعی موت نہیں آئی۔ جب یہودیوں نے انہیں قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ بات اگرچہ آپ کے عقل میں نہیں آئے گی، لیکن یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزاتی شخصیت ہے۔ جس طرح ان کا پیدا ہونا عجیب ہے، اسی طرح ان کا آسمانوں پر چلے جانا یہ بھی عجیب بات ہے، پھر ان کا آسمانوں سے اترنا یہ بھی عجیب بات ہے۔ ایک معجزاتی شخصیت ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا۔ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، ساری کوشش انہوں نے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میرے پیغمبر، یہ یہودی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، ٹچ بھی نہیں کر سکیں گے، میں ان کے گندے ہاتھوں سے آپ کو بچا کر رکھوں گا اور میں آپ کو اپنی طرف بلا لوں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی مزید وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے بہت زیادہ کفر کیے ہیں اور ان کفروں کی وجہ سے یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ ان میں سے ان یہودیوں کا ایک کفر یہ بیان کیا گیا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے ان کو قتل کر دیا، یہ دعویٰ کرنا ہی یہودیوں کا کفر ہے اور اس کی وجہ سے ان پہ لعنت ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا۔ آگے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، پر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمانوں سے نازل ہوں گے اور نازل ہو کر یہاں وہ کچھ عرصہ اپنی زندگی کا گزاریں گے اور پھر وہ وفات پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی سارے کے سارے یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے۔ بہت ساری آیات ہیں اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کی تھی، اسی طرح وہ بڑھاپے کے اندر بھی کلام کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بوڑھے نہیں ہوئے تھے کہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ وہ جب آئیں گے تو ان پہ بڑھاپا بھی آئے گا اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ کلام بھی کر رہے ہوں گے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میں نے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دی ہے، تورات کی تعلیم بھی دی ہے، انجیل کی بھی دی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تبھی ان کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے گی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر احادیث تو بہت زیادہ ہیں، ڈھیر ساری ہیں، جن احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر یہ مسئلہ بیان کیا۔ اگر آپ ویسے بھی فرما دیتے تو بات درست تھی، لیکن آپ نے قسم اٹھائی اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مریم، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے،
تمہارے اندر ضرور بالضرور لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر نازل ہوں گے، وہ آئیں گے اس دنیا میں، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ قسم اٹھا کر بات بیان فرمائی۔ بعض احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِي دمشق، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف ایک مینارے کے اوپر نازل ہوں گے، اور ان کے اوپر دو چادریں ہوں گی، ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے، واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، وہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے، پھر وہ آئیں گے، جہاد کریں گے اور دجال کو قتل بھی کریں گے۔ تو یہ ساری احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بڑے واضح اعلان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اچھا، انہوں نے آنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کام کیا؟ اب تھوڑا سمجھیں۔ اس نے سب سے پہلے یہ شور بجایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے اوپر تو موت آ چکی ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک پر موت آئے گی، ہر ایک پر آئے گی، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آ چکی۔ اس بات پہ اس نے بڑا زور لگایا۔ پھر یہ بات کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ حدیثوں میں جو آیا ہے نا کہ مسیح ابن مریم آئے گا، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ آئے گا، اور وہ میں آ گیا۔ وہ مسیح ابن مریم کون ہے جی؟ میں آ گیا ہوں، لہذا وہ میری خبر تھی، حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس کی یہ چال بازی ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طرح نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اسی طرح اس نے مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ میں وہ عیسیٰ ہوں، میں وہ مسیح ہوں جو میں آ گیا۔ تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ایک نبی کی نشانیاں، ایک نبی کی خواص، ان پر مرزا غلام احمد قادیانی پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی ہمیں کہے کہ جی میں فلاں محکمے کا بہت بڑا آفیسر ہوں، میں ڈی ایس پی ہوں، میں ڈی پی او ہوں، تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ مان لیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، تیری وردی کہاں ہے؟ تم نے تو وردی بھی نہیں پہنی ہوئی۔ تیرے پھول کہاں ہے؟ تیرے اوپر تو وہ پھول بھی نہیں لگے ہوئے۔ تو ہمیں کارڈ دکھا، تیرے پاس کارڈ کون سا ہے؟ تو یہ نشانیاں ہم دیکھیں گے نا، اگر وہ نشانیاں پوری ہوتی ہیں تو پھر بات ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائی، اللہ کے نبیوں کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ خواص ہیں، کچھ خاصیتیں ہیں، ہم وہ دیکھیں گے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی ان خواص پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا اس کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی، اس کی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی پاک ہوتی ہے۔ نبوت کے بعد والی تو بعد والی ہے نا، نبی بننے سے پہلے ہی وہ نبی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ میرے 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو نبی کی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی کیا ہوتی ہے؟ پاک، اور بعد والی تو پاک ہی پاک ہے گناہ۔
لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت سے پہلے والی زندگی ہمیں چیک کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، نبی کی نشانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نے سنا ہے نا کہ پنشن لے کر بھاگ گیا تھا اور جناب والا آوارہ گردی کرتا رہا تھا۔ تو جو آدمی آوارہ گردی کرتا رہے اس کی پہلے والی زندگی پاک ہے؟ پاک تو نہیں ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ ہے نا، یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کہتا ہے یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن خود نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس عقیدے پر قائم رہا۔ جب اس عقیدے پر قائم رہا تو گویا کہ وہ کس عقیدے پر رہا جی؟ شرک والے عقیدے پر قائم رہا۔ تو جو آدمی نبوت سے پہلے شرک والے عقیدے پہ قائم رہے وہ نبی ہو سکتا ہے جی؟ بڑی آسان سی بات ہے۔ نبی کی زندگی پہلی بھی پاک ہوتی ہے اور بعد والی بھی پاک ہوتی ہے۔ پھر ہر نبی کے لیے ضروری ہے، ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے نبیوں کی تصدیق کرے، پہلے نبیوں کی تصدیق بیان کرے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی سخت گستاخیاں کی ہے۔ تصدیق تو بجائے خود اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بڑے بڑے گندے الزام لگائے ہیں۔ تو کیا اس نشانی پر یہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا جی؟ پورا نہیں اتر رہا۔ اگلی بات، ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کسی استاد سے علم نہ پڑھا۔ نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ خود اللہ۔ نبی کسی بندے کا شاگرد نہیں ہوتا۔ لیکن مرزا قادیانی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اس کے 4-5 استاد میں نے بیان کیے تھے، فضل احمد، فضل الہی، گل علی شاہ اور اس کا والد، اور یہ لوگ اس کے استاد تھے۔ تو جس کے استاد ہو دنیا میں لوگ انسان، وہ اللہ کا نبی ہو سکتا؟ نبی کا استاد کون ہوتا ہے جی؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے تو جناب ان سے باقاعدہ وہ پڑھا ہے۔ اسی طرح ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ کسی کتاب کو اس نے نہ پڑھا، کتاب نہ پڑھی ہو۔ کتابیں پڑھ کے وہ جناب نبی نہیں بنتا، اس کا علم کتابوں سے نہیں آتا، بلکہ اللہ اپنا علم اس کو دیتا ہے، وہ کتابیں پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ یہی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی، ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك۔ میرے پیغمبر آپ نے اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا اور رائٹنگ کو جانتے تھے۔ کتاب آپ نے نہیں پڑھی، تبھی تو آپ کی وہ نبوت جو ہے اس کے دلیل بن گئی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کتابیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ ہر نبی جب بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ڈائریکٹ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھتا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر دعویٰ کرتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پہلے دن ہی نبی نے کیا کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن مرزا نے کیا کیا؟ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں ملہم ہوں، پھر اس نے کہا جی نہیں، اب میں ملہم سے ترقی کر کے محدث بن گیا ہوں، اب میں محدث سے ترقی کر کے مسیح بن گیا ہوں، اب میں ذلی نبی بن گیا ہوں، اب میں بروزی نبی بن گیا ہوں، اب میں غیر تشریعی نبی بن گیا ہوں،
اور اینڈ پہ جا کر اس نے کہا کہ اب میں شرعی طور پر یعنی صاحب شریعت پیغمبر. تو اس نے بتدریج دعوے کی طرف بڑھتا رہا. اگر سچا نبی ہوتا تو پہلے دن ہی کہہ دیتا جی کہ میں نبی ہوں. اس لحاظ سے بھی یہ آدمی جو ہے یہ نبوت کے معیار پر پورا نہیں اترتا. ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر سے کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا. لیکن اس بنیاد پہ مرزا صاحب کو چیک کریں. مرزا صاحب شراب پیتے تھے. اب بتائیں شراب پینے والا بندہ گناہگار ہے یا نہیں ہے؟ مرزا صاحب پرائی عورتوں سے مٹھیاں بھرواتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط. اللہ کے پیغمبر نے کبھی کسی غیر عورت کو ٹچ تک نہیں کی. حضور کی پاکیزگی ہے. اور یہ کیا کرتا تھا جی؟ بانو اس عورت کا نام تھا، اس سے مٹھیاں بھرواتا تھا. اچھا اس سے بھی اگلی بات، ان کی اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت صاحب کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتے تھے. اب جو زنا کرنے کا ثبوت مل رہا ہے کہ زنا کر لیتے تھے، ایمانداری سے بتائیے یہ معصوم ہے؟ یہ نبی بننے کے لائق ہے؟ یہ تو اس معیار پر بھی پورا نہیں اترتا. اگلی بات یہ ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ خلق عظیم کا مظہر ہوتا ہے. نبی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے، گندے اخلاق کا اور اس قسم کی فطرت کا نبی آدمی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم. میرے پیغمبر آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں. نبی کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. وَعِشْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں تمہارے اندر اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. تو مرزا صاحب کے اخلاق کیسے تھے؟ یہ تو جناب اپنے مخالفوں کو گندی گالیاں دینا، ان کو حرام زادہ کہنا، ان کو کنجریوں کی اولاد کہنا، ان کو سور کہنا اور ان کی عورتوں کو کتیا کہنا، یہ مرزا صاحب کی گالیاں ہیں. تو کیا یہ با اخلاق آدمی تھا؟ اس لحاظ سے بھی یہ معیار پر پورا نہیں اترتا. اگلی بات، ہر نبی جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، صادق اور امین ہوتا ہے. نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور مرزا صاحب کے بارے میں تو میں نے کل آپ کو بیان کیا ہے کہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ اس نے بولے ہیں. تو جو آدمی جھوٹ بولے وہ نبوت کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ نہیں اترتا. یہ میں آپ کو شارٹ کٹ طریقہ بتا رہا ہوں. کئی طریقے ہوتے ہیں نا مخالف آدمی سے بات کرنے کے، تو یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے. اچھا ہر نبی جو ہے وہ نشہ آور چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ حرام. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی افیون بھی کھاتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا. اب افیون نشہ دینے والی چیز ہے یا نہیں ہے؟ شراب نشہ دیتی ہے. اچھا ہر نبی جو ہوتا ہے کامل العقل ہوتا ہے. نبی کے عقل میں کوئی فرق نہیں. جسم میں فرق آ سکتا ہے، بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، زخمی ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، جناب تلوار لگ گئی، لیکن نبی کی عقل اور دماغ پر کسی قسم کا فرق، کیونکہ وحی کا براہ راست تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ ہے. اگر نبی کے دماغ میں فرق آ جائے اس کا مطلب ہے ساری وحی پر اعتماد ہی ختم ہو گیا. تو ہر نبی کامل العقل ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھا جی؟ یہ میراق کا مریض تھا، اور میراق مالی خولیہ کی ایک قسم ہے. اچھا اگلی بات، ہر نبی پر جو وحی آتی ہے
وہ اس کی مادری زبان میں آتی ہے. مثلا نبی کی زبان ہے عربی، تو اس پر وہی کس طرح آئے گی جی؟ عربی میں آئے گی. نبی کی زبان ہے جناب عبرانی، تو وہی کس زبان میں آئے گی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، قرآن مجید کی آیت ہے، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جو نبی بھی بھیجا اس کی اپنی قومی زبان کے اندر بھیجا، اس پر وہی آتی ہے. مگر مرزا صاحب جو ہیں ان کی وہی جناب والا انگریزی میں بھی آتی تھی. یہ کہتا تھا انگریزی میں وہی آ گئی ہے، میرے اوپر سنسکرت میں وہی آ گئی ہے، اور یہ میری ایسی ایسی زبانوں میں وہی آ رہی ہے کہ خود جناب والا اس کو سمجھ نہیں آتا. ہر نبی پہ جو وحی آتی ہے، چلو جی اور لوگ تو بعد میں سمجھیں گے، نبی اس وحی کو سمجھ جاتا ہے یا نہیں سمجھتا کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ نبی فوراً سمجھ جاتا ہے. لیکن مرزا صاحب جو ہیں یہ آج تک ان کی بعض وحیاں کہتے ہیں جی میرے اوپر یہ وحی آئی ہے لیکن مطلب مجھے پتا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ آئی ضرور ہے جناب، اور وہ وحی کیا ہے؟ وہ جناب اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ سن کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ عجیب وحی ہے. بلکہ اس نے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کیوں رکھا ہوا ہے بھائی اپنے ساتھ؟ اس نے کہا جی بعض اوقات اللہ سنسکرت زبان میں وحی بھیجتا ہے تو یہ سنسکرت جانتا ہے، میں نے اس لیے پاس رکھا ہوں. تو جس نبی کو اپنی وحی کا بھی علم نہ ہو وہ نبی کیسا ہے جناب؟ ہر نبی کے اوپر جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے جی؟ حضرت جبریل علیہ السلام. آپ بولتے رہے، بولنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تاکہ آپ کو سبق یاد ہو جائے. میرے بھائیوں یہ لچھے دار تقریر نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے، یہ ایک درس ہے. اور ہماری یہ خصوصیت ہے کہ ہم دلائل کے انداز میں بات کرتے ہیں، جذبات کے اعتبار سے بات نہیں کرتے. ہم دلائل دے رہے ہیں، اور دلائل جب اندر گھس جائے نا دل و دماغ میں پھر آدمی کا ایمان بنتا ہے. جذباتیت سے باتیں وہ جذبات تو ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جس نبی پر بھی وہی بھیجتا ہے، کون سا فرشتہ آتا ہے جی؟ حضرت جبریل امین. نزل بہ الروح الامین. کون سا فرشتہ آیا؟ روح الامین. لیکن مرزا قادیانی سے جب پوچھا گیا کہ تیرے اوپر جو وحی آتی ہے اس فرشتے کا نام تو پتہ کر، کیا نام ہے اس کا؟ اس نے کہا میرے اوپر جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. اب یہ ٹیچی ٹیچی پتہ نہیں کیا ہے جناب، کوئی ایسا لفظ جناب. اس نے کہا اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، تو یہ پھر نبی ہوا جی. ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت بھی کرتا ہے. ہر نبی، تقریباً ہر نبی وہ ہجرت بھی کرتا ہے، یہ ضروری ہے. حدیث میں آ گیا کہ نبی ہجرت کرتا ہے. مرزا نے ہجرت کی ہے جناب؟ اس نے ہجرت نہیں کی، اپنا وطن نہیں چھوڑا. بلکہ میں اور باتیں بیان کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. ہر نبی چاہے مہینہ چاہے 2 مہینے بکریاں ضرور چرا. اس نے کب بکریاں چرائی ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے اتنا. اچھا، ہر نبی جو ہے اس کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ نبی ڈرتا ہے بیان کرنے سے یا بیان کر دیتا ہے؟ بیان کر دیتا ہے. جو خدا کا حکم آیا نبی کا کام ہے واضح طور پہ کھول کے بیان کر دینا. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی پر جب مخالفین نے پرچہ دیا اور اس کو جناب عدالت میں بلوایا تو اس نے وہاں لکھ کر دے دیا عدالت عالیہ میں کہ آئندہ کے لیے میں کوئی وحی بیان نہیں کروں گا. میں آئندہ کے لیے اپنی کوئی وحی بیان، اگر یہ نبی ہوتا تو لکھ کے دیتا، اور باقاعدہ اس نے لکھ کر دے دیا جناب. ہر نبی جو پیش گوئی کرتا ہے اس کی پیش گوئی پوری ہوتی ہے. لیکن مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں آپ نے سنی ہے، وہ اکثر جھوٹی نکلی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ پورا نہیں اترتا. ہر نبی کے اوپر نازل شدہ وحی میں کوئی تناقض نہیں ہوتا.
یعنی ایک دفعہ کچھ وہی آئے دوسری دفعہ کچھ آئے، یہ نہیں ہوتا، تناقض تضاد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ذَلِكَ لَوَجَدُوا اللَّهَ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا نازل کردہ ہوتا، آیت شاید مجھے صحیح یاد نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، تو اس کے اندر بہت زیادہ افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں کیا ہوتا؟ تضاد ہوتا، لیکن قرآن میں تضاد تو مرزا صاحب کی وحیوں میں تضاد ہے، ایک جگہ کچھ عقیدہ بیان کرتے ہیں، دوسری مقام پر کچھ عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ معیار نبوت پر پورا نہیں اترتا۔ اگلی بات، ہر نبی جہاں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، جہاں اس کی وفات ہوتی ہے، اسی مقام پر اس نبی کی قبر بنتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں دفن کیا گیا، اور آج تک بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے کہ حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں کیوں دفن کیے گئے جناب؟ تو حضور کو اسی لیے نا دفن کیا گیا کہ حضور کی وفات وہاں ہوئی ہے۔ تو مرزا قادیانی جو ہے اس کی وفات کہاں ہوئی ہے جی؟ لاہور میں، اور قبر کہاں بنی ہے؟ قادیان میں۔ تو یہ پھر نبی تو نہ ہوا، نبی کے لیے تو اصول ہے جہاں وفات ہوگی اسی شہر میں اس کی قبر بنے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ کسی کا وارث نہیں بنتا، کسی کا وارث نہیں بنتا کہ وراثت میں نبی بننے کے بعد اس کو وراثت ملے یا یہ ہو، نہیں ہوتا، اور نہ ہی نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ نبی جو مال و متاع تھوڑا بہت چھوڑ جائے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ صدقہ۔ اور یہ احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ ہر نبی جو ہے اس کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ نبی جو کچھ چھوڑ جاتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے جی؟ وہ صدقہ ہوتا ہے، نبی پر کوئی اس کی وراثت نہیں ہوتی۔ لیکن مرزا صاحب کی کیا ہے جناب؟ مرزا صاحب کی وراثت بھی ہوئی ہے، اور اس نے خود وراثت حاصل بھی کی ہے اپنے باپ دادا کی، اور پھر آگے اس کی اولاد نے بھی وراثت حاصل کی ہے۔ تو یہ نشانی پوری ہوئی، نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، نبی کی تو وہ وراثت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابو بکر نے یہی حدیث تو سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں ہے، آپ کی وراثت علم ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی وراثت بھی ہوئی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کیا یہ شخص معیار نبوت پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اتر رہا؟ لمبی باتوں کو چھوڑے، آپ تحقیقی باتیں، علمی باتیں، مناظرے اس کو چھوڑے، موٹی موٹی بات آپ دیکھیں کہ ہر نبی کے لیے تو یہ نشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز پائیں گے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ کبھی سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس نے تو ہزاروں جھوٹ بولے۔ اچھا جی، یہ آپ کو میرا خیال میں ایک سمجھ آ گئی ہوگی کہ معیار نبوت پر یہ شخص پورا نہیں اترتا، ہم نے اس لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں، جنہوں نے آنا تھا نا آسمان سے، وہ میں ہوں۔ اچھا جناب، کہاں سے پتہ چلا؟ اس نے کہا جی حدیث میں آیا ہے کہ وہ آئے گا، وہ آسمان سے اترے گا، وہ مسیح ابن مریم آئے گا، لہذا مسیح ابن مریم میں آ گیا ہوں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مسیح ابن مریم کے معیار پر پورا اترتا ہے؟
ہم نے تو یہ دیکھنا ہے احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ینزل فیکم ابن مریم، کہ تمہارے اندر نازل ہوگا کون جی؟ حضرت ابن مریم، مریم کا بیٹا نازل ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی مریم کا بیٹا ہے، یہ تو چراغ بی بی کا بیٹا ہے۔ تو حدیث میں آیا ابن مریم آئے گا، اور یہ کیا ہے جی؟ چراغ بی بی کا، یہ نشانی بھی اس پر پوری نہیں اترتی۔ حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے۔ تو کیا مرزا قادیانی بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ اس کے ابا کا نام تو غلام مرتضیٰ تھا، لہذا یہ نشانی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، اس نے نا ابن مریم ہونے کی کوشش بھی کی ہے کہ میں مریم کا بیٹا ہوں۔ یہ کس طرح؟ یہ کہتا ہے جی کہ میرا نام ابن مریم ہے اور میرے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت اپنا عیسیٰ کی روح پھونکی تھی، اور مجھے اللہ نے کچھ عرصے کے لیے عورت بنا دیا تھا، اور عورت بنا کر حضرت عیسیٰ کی روح میرے اندر پھونکی تھی، اور استعارہ کے رنگ میں حاملہ ہو گیا، پھر مجھے حمل ہو گیا۔ پھر حمل ہونے کے بعد کئی مہینے کے بعد، جو تقریباً 10 مہینے، کتنے مہینے جی؟ 10 مہینے مجھے سے زیادہ ہوندے لوگ انسانہ دے نہیں ہوندے، لیکن بہرحال اس نے کہا جی 10 مہینے وہ حمل مجھے رہا، اور اس کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا، لہذا میں ہی ہوں ابن مریم، مریم کے بطن سے میں خود پیدا ہوں۔ عجیب عجیب باتیں ہیں جناب، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا اونٹ پٹانگ ہے جناب، پاگل ہے نا، پاگل آدمی کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم من السماء، کہاں سے نازل ہوں گے؟ آسمان سے۔ مرزا قادیانی آسمان سے نازل ہوئے؟ یہ تو آسمان سے نازل ہی نہیں ہوا، یہ تو اپنی والدہ کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے جناب۔ کل آپ نے خود سنا کہ کہتا ہے کہ میری بہن جنت بھی اور ہم دونوں اکٹھے پیدا ہوئے تھے، پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا۔ تو یہ تو جناب ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے آسمان سے۔ اچھا، حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ کہاں آئیں گے؟ دمشق میں نازل ہوں گے۔ منارۃ البیضاء دمشق، وہ دمشق کے شہر میں آئیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کس شہر میں آیا ہے؟ یہ قادیان میں آیا۔ تو یہ نشانی پوری اترتی ہے جناب؟ پوری نہیں اترتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ کے پاس آئیں گے۔ فَيَنزِلُ عِنْدَ مَنَارَةِ الْبَيْضَاء، سفید رنگ کے منارہ پر اتریں گے۔ اس زمانے جب وہ آئیں گے تو مرزا قادیانی جو ہے یہ منارہ پر اترے۔ اچھا، اس کو جب لوگوں نے بیان کیا نا کہ مرزا صاحب وہ تو حضرت عیسیٰ تو آپ بنتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے تو منارے پر آنا ہے، تو آپ کون سے منارے پر آئے؟ اس نے کہا منارہ اب بنا لیتے ہیں، پہلے وہ مسیح موعود بن گیا اور اب بعد میں منارہ۔ پھر اس کو تو ایک موقع مل گیا جی منارہ بنانا ہے، منارۃ المسیح قادیان کے اندر اب بھی موجود ہے۔ اس نے اس کے لیے چندہ کیا اور وہ پیسے آنے لگے کہ منارۃ المسیح بنانا ہے۔ وہ منارہ مرزے کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا، وہ مرزے کی وفات کے بعد جا کر مکمل ہوا۔ تو منارہ بعد میں اور حضرت صاحب کیا آ گئے گی پہلے آ گئے۔ تو اندازہ لگائے نا، وہ جیسے حفیمی کی وہ قصہ مشہور ہے نا، حفیمی کا لوٹا، اس کا لوٹا بہہ جاتا تھا، وہ سوراخ تھا اور وہ بڑا پریشان ہوتا تھا۔ اس نے اگلے دن کہا کہ آج میں پیشاب سے پہلے استنجا پہلے کروں گا، پیشاب بعد میں کروں، تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو۔ تو یہ حالت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ اس نے منارہ تعمیر کیا، اور منارہ اس کی زندگی میں تعمیر نہ ہو سکا۔
یہ مر گیا اور بعد میں وہ مینارہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اتریں گے نا زمین پر، ان کے اوپر 2 چادریں ہوں گی۔ کتنی چادریں جی؟ 2 چادریں ہوں گی۔ بین محروزتین، زرد رنگ کی چادریں ہوں گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو 2 چادروں میں آئیں گے، تو سلوار قمیض پہنتا ہے۔ اس نے کہا تم 2 چادروں کا معنی نہیں سمجھے۔ 2 چادروں کا معنی یہ ہے کہ اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر۔ میری اوپر والی چادر مجھے دماغ کا مرض ہے، مجھے مالی خولیا ہے، یہ اوپر والی چادر ہے، اور نیچے والی چادر مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، میں 100 بار پیشاب کرتا ہوں۔ یہ میں نے بھی 2 چادریں پہنی ہوئی، میرا پیشاب بھی پیلا ہے اور میرا رنگ دیکھو یہ بھی پیلا ہے، تو زرد چادریں تو میں نے بھی پہنی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ دیکھتے جائیں جناب۔ اس نے کہا کہ وہ 2 چادریں میں نے بھی پہنی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے اور احرام باندھیں گے۔ لَيُحِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَىٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فلاں مقام سے احرام باندھیں گے اور حج کریں گے۔ اور مرزا قادیانی نے حج کیا ہے، اس کو تو چھوڑ جناب زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی مکہ مدینہ کی، حج نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، اس زمانے میں جب وہ آئیں گے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے، عیسائی مذہب کیا ہو جائے گا؟ ختم، خنزیر قتل ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ خنزیر کی وہ کھانا پینا بند ہو جائے گا، صلیب ختم ہو جائے گی، عیسائیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن مرزا قادیانی جب آیا تو اس کے آنے سے عیسائیت ختم ہوئی یا عیسائیت کو ترقی ہوئی؟ عیسائیت کو ترقی ہوئی، کیونکہ انگریز عیسائی تھا اور یہ ان عیسائیوں کا ہم نوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُدْرِكُهُ فَيَقْتُلُهُ بِالْحَرْبَةِ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ، لد ایک مقام کا نام ہے، لد۔ اب بھی آپ جائیں اسرائیل کے علاقے میں، لد کے اوپر ایئرپورٹ بھی ہے، وہاں آج ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے، لد۔ تو وہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ مرزا قادیانی نے کس کو قتل کیا ہے؟ اس نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کسی کو قتل نہیں کیا جناب۔ پھر اس نے کہا جی لد، وہ جو لد ہے نا، لد وہ اس کا مطلب ہے لدھیانہ، لد کا مطلب ہے لدھیانہ، اور لدھیانہ ادھر میرے بھائی تو گرداسپور کا ہے، تو قادیان کا ہے، لدھیانہ کہاں سے آ گیا؟ بس ایسے جوڑ جاڑ کرنا باتیں کرتا تھا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کیا کریں گے؟ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا، یا حضرت مہدی نے آنا ہے، انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے؟ وہ کوئی ہماری طرح نرے مولوی اور نرے بزرگ بن کے انہوں نے نہیں رہنا، انہوں نے جہاد کرنا ہے، باقاعدہ لڑائی لڑنی ہے اور جہاد ہونا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے، مگر مرزا قادیانی نے اپنی ان کتابوں میں جہاد کو حرام قرار دیا۔ یہ آیا ہی اس لیے تھا کہ جہاد کیا ہو جائے؟ حرام۔ انگریز نے اسے جناب کھڑا کیا تھا کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر جہاد والی بات ہے نا، یہ ختم ہونی چاہیے، یہ بار بار لڑتے ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ لڑتے ہیں اور یہ ختم ہونی چاہیے۔ تو اس نے آ کر یہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر وہی آئی ہے، لہذا نیا حکم آ گیا ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے جہاد کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ چھوڑ دو اے دوستوں جہاد کا، اس کے شعر ہے، چھوڑ دو اے دوستوں جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب قتل و قتال۔ اب جناب دین کے لیے لڑنا لڑنا جو ہے نا یہ ختم ہو چکا ہے، اب جناب ختم ہو چکا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ انگریز کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ جہاد کا مخالف تھا، اس نے جہاد کو باقاعدہ حرام قرار دیا ہے کہ میری وہی آئی ہے میری طرف، جہاد اب ہمیشہ کے لیے حرام۔ تو حضرت عیسیٰ کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ اچھا، حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
وہ دعوی مسیحیت کے بعد نازل ہوں گے، مسیحیت کا دعویٰ ہوگا، اس کے بعد شادی بھی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ یہاں دنیا میں آ کر شادی بھی کریں گے۔ پہلے وہ کیا ہوں گے؟ مسیح، اور بعد میں کیا کریں گے؟ شادی۔ مرزا قادیانی کو لوگوں نے کہا کہ یار تم نے تو پہلے شادی کر لی ہے، شادی تو تم نے بعد میں کرنی تھی، اصول تو یہ بنتا ہے۔ اس نے کہا چلو اب میں شادی کر لیتا ہوں، لیکن اب وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھا اس نے محمدی بیگم کے ساتھ، لیکن وہ اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ معیار مسیحیت پر پورا نہیں اترا۔ اچھا جی، حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ بات ہے فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِهِ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے قبر کے پاس، فی قبری کا میں نہیں کہ میری قبر کے اندر، فی قبری کا میں نہیں میرے مقبرہ میں جہاں میں دفن ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے۔ یہ نشانی ہے حضرت عیسیٰ کی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کہاں دفن ہوئے ہیں؟ یہ قادیان میں دفن ہوا ہے۔ یہ نشانی بھی پوری نہیں اتری۔ حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو جائے گی، آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کے بعد جو آدمی آپ کا جانشین بنے گا، آپ کا خلیفہ بنے گا، نظام تو دنیا کا چلے گا نا آگے، تو حضرت عیسیٰ کے اس خلیفے کا نام کیا ہوگا؟ مقعد۔ کیا نام ہوگا جی؟ یہ بھی ہم نے کوئی نام نہیں رکھا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس کا نام کیا ہوگا جی؟ مقعد۔ تو مرزا قادیانی کے خلیفے کا نام کیا ہے جی؟ حکیم نور الدین پیرے والا۔ اس کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین تھا، تو مقعد تو نہیں تھا نا، تو یہ نشانی بھی کیا ہو گئی جناب؟ ناکام ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی۔ اگلی بات میرے بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طرح مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اسی طرح مہدی معہود ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ آپ اس کی کتابیں دیکھیں نا، ان کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے حضرت جناب سیدنا فلاں فلاں مسیح موعود و مہدی معہود، یہ مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ الگ آدمی ہے اور مہدی الگ آدمی ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں مسیح ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، کوئی جناب جگہ خالی چھوڑنی نہیں ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں جو مہدی آئیں گے، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کو علمی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، علماء کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ اہل تشیع کے نزدیک مہدی کا تصور کچھ اور ہے، ان کے نزدیک تصور کچھ اور ہے، اگر وہ میں بیان کروں تو بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ اور ہمارے اہل سنت کے نزدیک مہدی کا تصور اور ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک حضرت مہدی نے ابھی پیدا ہونا ہے، وہ پیدا ہوں گے، اور ان کے نزدیک مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ 4-5 سال کی عمر میں دشمنوں کے ڈر سے وہ ایک غار کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب وہ تب آئیں گے جب مخلص شیعہ دنیا میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر وہ نکلیں گے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ غار میں موجود ہے اور وہ وہاں سے سارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو ہمارا نظریہ کیا ہے جی؟ کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، وہ آئیں گے جب اللہ کو منظور ہوگا۔ بہرحال آج کل آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں گی، میں مہدی زمان ہوں گی، میں مہدی ہوں۔ کتنے لوگوں نے دعوے کیے ہیں، تو اس بارے میں بھی ہمیں کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت مہدی جو ہے نا، وہ سیدنا حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کس کی اولاد میں سے؟ حضرت حسن، حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی نسل میں سے ہوں گے حضرت مہدی۔ مگر مرزا قادیانی کس کی نسل میں سے ہے؟ یہ تو مغل قوم سے ہے، اس کی تو قوم ہی مغل ہے، یہ تو سادات میں سے ہے بھی نہیں۔ دوسری
بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا؟ حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا، محمد یا احمد؟ تو مرزے کا نام کیا ہے جی؟ غلام احمد۔ نہ احمد اور غلام احمد میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا نام ہے غلام احمد۔ بس وہ احمد کی وجہ سے نا انہوں نے بنا لیا جی ہم احمدی ہیں جی اور احمدیت ہے جی، یہ ہے فلاں ہے، اصل نام تو اس کا غلام احمد ہے نا۔ اگلی بات، حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ بھی روایات میں بات آئی ہے کہ حضرت مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا، عبداللہ، یعنی حضور علیہ السلام کے والد جیسا نام ہوگا۔ مگر مرزا کی جناب والد کا نام کیا تھا، بولے جی؟ غلام مرتضی۔ یہ یاد کر لیں میرے بھائیوں، غلام مرتضی۔ اور ادھر حضور نے کیا فرمایا کہ اس کا والد میرے والد کے ہم نام ہوگا۔ یہ تو یہ نشانی بھی غلط ہو گئی۔ مرزا جو مہدی ہوں گے نا ان کی والدہ کا نام حدیث میں آیا ہے کہ اس کی اماں میری اماں کی ہم نام ہوگی، اور حضور کی اماں کا نام کیا تھا، آمنہ۔ تو پھر مرزے کی ماں کا نام بھی آمنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مرزے کی ماں کا نام کیا ہے جی، چراغ بی بی۔ تو یہ نشانی بھی پوری نہیں ہو رہی، معیار پر ہی پورا نہیں اتر رہا۔ حضرت مہدی جو ہے نا وہ دعویٰ نہیں کریں گے، حضرت مہدی یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ ان کو پہچانیں گے اور پہچان کے آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو بیعت پر مجبور کریں گے۔ وہ خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ جیسے کئی بندے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ خود یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اللہ کا ولی ہے، تو وہ حضرت مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، جبکہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ بھی نشانی پوری نہ ہوئی۔ حضرت مہدی جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوں گے، لوگ ان کی بیعت کرنے کا ارادہ کریں گے، پھر وہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے، پھر لوگ وہاں پہنچیں گے کہ ان کو تلاش کریں، اور وہ پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ تو حضرت مہدی مکہ اور مدینہ میں آئیں گے جائیں گے، دونوں مقدس مقامات پر۔ لیکن کیا خیال ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مکہ میں گیا ہے یا نہیں گیا؟ نہ اس نے مکہ دیکھا نہ اس نے مدینہ دیکھا۔ اچھا، حضرت مہدی جو ہے وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، جب وہ لوگ آپ کو کہیں گے نا آپ بیعت کریں، ہم آپ کے جناب ساتھ چلتے ہیں، جہاد کریں، اٹھیں اور آپ ہماری لیڈ کریں، آپ ہمارے لیڈر بنیں، تو حضرت مہدی جو ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں بیٹھ کر ان کی بیعت کریں گے، بیعت لیں گے، موت کی موت بیعت لیں گے۔ آپ پیچھے نہیں ہٹنا، آپ بیعت کرو، آپ جہاد کرتے شروع کرتے۔ تو حضرت مہدی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھے گے۔ مرزا قادیانی وہاں گیا ہے؟ وہاں یہ گیا بھی نہیں ہے، تو یہ مہدی کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت مہدی پھر جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، جہاد کریں گے باقاعدہ جناب، دجال کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی، تو حضرت مہدی جہاد کریں گے۔ مرزا نے جہاد کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں اگر آپ غور فرمائیں تو مہدی کی علامتیں بھی مرزا غلام احمد قادیانی پر پوری نہیں اترتی، نہ تو یہ معیار نبوت پر پورا اتر رہا ہے یہ شخص، اور نہ ہی یہ شخص جو ہے یہ معیار مسیحیت پر پورا اتر رہا ہے، اور نہ ہی یہ شخص جو ہے معیار مہدویت پر پورا اتر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، اور تیرے اور میرے ایمان کی ایک آزمائش۔ جیسے دجال ہوگا نا، دجال وہ جناب اتنی بڑی آزمائش ہوگا ہمارے ایمان کی، تو اسی طرح یہ بھی ایک دجال ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور مضبوط کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ میں نے یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں عرض کی ہیں 3 دنوں میں، تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے، اور کم از کم اتنی بات ہو جائے کہ آپ کبھی ان لوگوں کی کسی چکر بازی کا شکار نہ ہو، آپ بچ جائیں، اپنا ایمان بچا لیں۔ مقصد اس کورس کا صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، میرا ایمان، آپ کا ایمان، ہمارے تمام متعلقین کا ایمان کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر راضی ہو جائے، دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے اور ہم ناموس رسالت کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم دے رہے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم غزہ میں جائیں گے، کشمیر میں لڑائی کریں گے، یہاں گرمی میں تو 2 منٹ ہم بیٹھ نہیں سکتے، مجھے پسینہ آ رہا ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، تو جہاد کیا کریں گے؟ یہ خود سوچیں میرے بھائیوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کل قیامت والے دن امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت حاصل ہو جائے۔ اگر شفاعت حاصل ہو جائے تو اللہ کے فضل سے ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعا مانگوں گا، دعا بھی کسی کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، تو بعد میں آپ کو سندیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ کورس پڑھا ہے، یہ ہم نے علم سیکھا ہے، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا اجر ہمیں کل قیامت والے دن جنت کی صورت میں عطا فرما۔ جن جن بھائیوں نے اس کورس میں حصہ لیا ہے، جن بھائیوں نے تعاون کیا ہے، کسی انداز میں بھی کسی بندے نے بھی جو تعاون کیا ہے، یا اللہ اس کا تعاون قبول و منظور فرما، اور یہ قبول فرماتے ہوئے ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے، ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ہماری آخرت اچھی فرما دے، کل قیامت والے دن ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے، بہت بڑا عذاب ہے، یا اللہ اس عذاب سے معاف فرما، یا اللہ اس عذاب کو ختم فرما۔ ہمارے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا میں آیا ہوا ہے، پوری دنیا میں ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں جن سے قرب قیامت ظاہر ہے، تو یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمارے ملک کو محفوظ فرما، ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرما، تمام دینی جماعتوں کو ترقی نصیب فرما، تمام دینی مراکز کو ترقی نصیب فرما۔ جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، تھوڑا ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ کریم ہماری تمام لفظشوں، خطاؤں، غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، غزہ میں ہیں، فلسطین میں ہیں، پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو یا اللہ ان کی وہ توفیق ظلم کی ختم فرما، یا اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، یا اللہ ان تمام ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ ہماری سٹلائٹ والی مسجد اور مدرسہ جسے ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ بنایا، یہاں سے پیسے اٹھا کر اس مدرسہ کو تعمیر فرمایا، آج بھی وہاں کتبے لگے ہوئے ہیں، آج بھی سارا نظام ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمیں وہاں جا کر درس قرآن دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ جمعہ پڑھانے کی اجازت ہے۔
جمعہ بھی ہمارا روک دیا گیا اور درس قرآن بھی ہمارا وہاں روک دیا گیا کہ مولانا بشیر احمد نے جو مسجد اور ادارہ بنایا ہے وہاں ان کا بیٹا داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یا اللہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ناجائز قبضہ ہے ہماری مسجد پہ بھی، ہمارے مدرسے بھی۔ یا اللہ ہماری پہلی دعا یہ ہے کہ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس مسجد مدرسہ کو ان کے قبضے سے وہاں گزار فرما۔ یا اللہ اگر تو نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تو پھر زمین کو ان کے بوجھ سے سبکدوش فرما، پھر یا اللہ ان ظالموں کا ظلم بھی ختم فرما اور ان ظالموں کو بھی ختم فرما۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ یا اللہ کمزوروں کا تو رب ہے، یا اللہ اس ناجائز قبضے کو ختم فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو یا اللہ ہماری یہی دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم شتت شملہم ودمر دیارہم ومزق اجسامہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ اس درس قرآن کو، اس محنت کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پہ زندہ رکھ، موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ کل قیامت والے دن ہمیں ہمارے لیے میدان محشر کی منزلیں آسان فرما، قبر کی منزلیں آسان فرما، ان صراط کی منزلیں آسان فرما۔ کل قیامت والے دن ہمیں اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی شفاعت نصیب فرماتے ہوئے ہم تمام کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما۔ جس طرح ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، گناہگار ہے، انتہائی سیاہکار ہے، لیکن یا اللہ امیدوار ہے تیری رحمت سے کہ تو ہمیں کل قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں ان کی شفاعت سے جنت میں سب کو داخلہ نصیب فرما۔ جس طرح سارے ساتھی بیٹھے ہیں، سب کی حاجتیں ضرورتیں تو بہتر جانتا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔